नाज़रीन आदाब, 19 अगस्त 2023 मुताबिक यकुम सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिशन चांद में आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब प्रोपल्शन से अलग होकर चांद के मदार में चक्कर लगा रहे विक्रम लैंडर की कामयाबी के साथ डिबूस्टिंग हुई। अब हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने के बिल्कुल करीब है। लैंडर मॉड्यूल ने जुमे के रोज कामयाबी के साथ डिबूस्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसकी जानकारी इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी। अब दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को तकरीबन 2 बजे के लिए मुकर्रर किया गया है। इसरो के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को होने वाली विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर की डिबूस्टिंग इंतहाई अहम मरहला है, क्योंकि यही डिबूस्टिंग विक्रम लैंडर को चांद के मजीद करीब ले जाएगी। बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई के मामले पर मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी दलीलें पेश की। गुजरात हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बताया कि कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक ही की गई है। SV राजू ने कहा कि सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत को भी पता था कि 14 साल के बाद छूट दी जा सकती है। अदालत ने ऐसी सजा नहीं दी थी कि कसूरवारों को 30 साल बाद ही छूट दी जाएगी। ASG ने इसके बाद कहा कि जुर्म बेईमाना है, लेकिन कसूरवारों के सर पर लटका नहीं होना चाहिए। उन्हें 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुमे को यहाँ कहा कि रियासत में भारी बारिश से होने वाले नुकसान को देखते हुए रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत को कुदरती आफात से मुतासरा इलाका करार दिया है। मिस्टर सुक्खू ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रियासत में जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। रियासत में पीने के पानी, बिजली की फराहमी के निज़ाम और सड़कों समेत दीगर वसाइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मजमूई तौर पर सिर्फ इस मानसून के 55 दिनों में 113 लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतालिक वाक़यात में 330 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सड़कों को चौड़ा करने के लिए हिमाचल के पहाड़ों को सीधा काटा जा रहा है। इस दौरान पहाड़ों के दामन की चट्टानें भी काटी जा रही है। ऐसा करने से निकासी आब का निजाम खत्म हो गया है। उसने हिमाचल के ढलवान इलाकों को लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना दिया है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपनी रिवायती सीट अमेठी से इलेक्शन लड़ने या न लड़ने के सिलसिले में कयास आराइयों पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट के नए मुकर्रर करदा सदर अजय राय ने रोक लगा दी है। जुमे को उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी यकीनी तौर पर अमेठी से ही इंतखाब लड़ेंगे। सदर अजय ने प्रियंका गांधी के मुतालिक कहा कि जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, पार्टी कारकुनान उनकी जीत को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां से भी वो इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो वाराणसी ही क्यों ना हो। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद इहाते का सर्वे जारी है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी कुछ अर्जियां अदालत में समाअत का इंतजार कर रही है। एक मामला ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने से मुताल्लिक है, जिस पर आज वाराणसी जिला अदालत में समाअत हुई। अर्जी देनदार राकेश सिंह की तरफ से उनके वकील सौरभ तिवारी ने अदालत से नमाज अदा करने वालों की तादाद महदूद करने के लिए एक उसूल बनाने की गुजारिश की है। पहले मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, लेकिन जब वहां यह मामला समाअत के लिए आया तो जजों ने कहा कि या तो आप अपनी अर्जी वापस ले लीजिए या फिर हम इसे खारिज कर देंगे। इसके बाद राकेश सिंह ने अर्जी वापस लेते हुए एक नई अपील लेकर वाराणसी जिला कोर्ट पहुंच गई। राकेश सिंह की अर्जी पर आज वाराणसी जिला अदालत में समाअत हुई। इस मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अभी तक अर्जी नहीं पढ़ी है, वो पहले अर्जी पढ़ेंगे, इसके कानूनी पहलुओं को समझेंगे और फिर इसके बाद अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके लिए उन्हें वक्त दिया जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में किसानों के मफाद में रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही सब्सिडी स्कीमों के तहत ज़राई मशीन के तौर पर ट्रैक्टर की चाबियां पेश करके किसान भाइयों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पुरज़्म है। मुरादाबाद ब्लॉक हेड और BDO कॉन्फ्रेंस में गरीबों की फलाह बहबूद की स्कीमों के इस्तिफादा करंदगान की हाउसिंग स्कीम की चाबियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को सर्टिफिकेट और दीगर स्कीमों के इस्तिफादा करंदगान को मंजूरी नामे तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। उन्होंने जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायत नूरपुर बस्तौर में नौ ताबीर शुदा अमृत सरोवर का इफ्तिताह और उसका मुआयना भी किया।
بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ محترمہ مایاوتی نے جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے چیئرمین وویک دیب رائے کے نئے آئین کی وکالت کرنے والا بیان ان کے دائرے اختیار کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس پر نوٹس لیتے ہوئے مرکزی حکومت کو فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے اور ان کے خلاف ایسی کارروائی کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی بات کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ محترمہ مایاوتی نے مزید کہا کہ ملک کا آئین ملک کے 140 کروڑ غریب، پسماندہ اور نظر انداز کیے گئے لوگوں کے لیے انسان دوست اور مساوات پر مبنی ہونے کی ضمانت ہے۔ جیل میں قید زور آور لیڈر مختار انصاری کی بہو اور MLA عباس انصاری کی بیوی نکھت بانو کو چترکوٹ کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ نکھت پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر جیل میں بند اپنے MLA شوہر سے ملنے جاتی تھی۔ انتظامیہ نے گزشتہ 10 فروری کو انہیں گرفتار کیا تھا۔ نکھت بانو کو جمعرات کی شام رہا کیا گیا۔ اس سے پہلے 11 اگست کو سپریم کورٹ نے نکھت بانو کو ضمانت دے دی تھی۔ جسٹس S بوپنا اور جسٹس MM سندریش کی بینچ نے راحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ عرضی گزار ایک خاتون ہے اور 1 سال کے بچے کی ماں ہے، اور اس پس منظر میں درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ چوتھی بین الاقوامی اردو کانفرنس کے اختتامی اجلاس کے بارے میں انتظامیہ کمیٹی کی ایک نشست 18 اگست کو ڈاکٹر عمار رضوی صدر بین الاقوامی کانفرنس کے دفتر واقع پارک روڈ لکھنؤ پر منعقد ہوئی، جس کی صدارت پروفیسر شارب زولوی نے کی۔ میٹنگ میں شرکت کرنے والے حضرات کا ڈاکٹر عمار رضوی نے استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی 4 کانفرنسز بہت کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی ہیں، جس میں سبھی ممبران کا اہم رول رہا ہے اور اس سے ملک اور بیرون ملک میں اردو زبان کے فروغ میں مدد ملی ہے۔ میٹنگ میں کانفرنس کے اختتامی حصے کو منعقد کرنے پر بات ہوئی، جس میں طے پایا کہ نومبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محمود آباد میں اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ طلباء اور طالبات کے ذوق و شوق کو پروان چڑھانے اور علمی اور ثقافتی ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے سینٹ روز پبلک اسکول ٹھاکر گنج میں جلسہ تقسیم و انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ اسکول کے مینیجر ڈاکٹر منصور حسن خان نے اس موقع پر کہا کہ اس طرح کے ثقافتی اور علمی پروگراموں کا مقصد اسکول کے بچوں میں حصول علم کی روح کو پھونکنا اور دوسروں کو فروغ علم کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ پڑھنے کا عمل بدستور جاری و ساری رہے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے گڑھی پیرخان کی کارپوریٹر شائستہ پروین اور امبر گنج وارڈ کی صبا احسن نے شرکت کی۔ دونوں کارپوریٹروں نے بچوں کی کارکردگی سے متاثر ہو کر تحسینی کلمات ادا کیے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق طالبان نے صوبہ غزنی میں محرم کے دوران عزاداری کرنے پر 10 شیعہ مسلمان نوجوانوں کو 1 سے 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 6 نوجوانوں کو طالبان فورسز نے 7ویں محرم کے ماتمی جلوس میں حضرت عباس علیہ السلام کے علم کو نیچے اتارنے سے روکنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ طالبان نے ان عزاداروں پر انتظامی امور میں مداخلت کرنے کا الزام لگا کر جیل بھیج دیا۔ واضح ہے کہ محرم کے پہلے عشرے میں غزنی میں طالبان کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان میں طب سے متعلق عالمی تنظیم ریڈ کراس نے افغانستان بھر کے 25 اسپتالوں کی فنڈنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ان اسپتالوں سے طبی سہولیات کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہی رہ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں فنڈز کی کمی پر ریڈ کراس نے ناکافی وسائل کے باعث 25 اسپتالوں کے لیے کام کرنے اور مالی امداد کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ طبی امداد پروگرام کے تحت 33 اسپتالوں کا نظم و نسق اور مالی معاملات ریڈ کراس کے ہاتھ میں تھا، جن میں سے 8 کو پہلے ہی 10,000 ہیلتھ ورکرز کی تنخواہوں اور طبی سامان کی خریداری کے لیے پیسے نہ ہونے پر مرحلہ وار بند کر دیا گیا، جس کے مزید اب باقی رہ جانے والے 25 اسپتالوں کو بھی غیر فعال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے صحت کے دوسرے پروگراموں بشمول معذور افراد کی بحالی کی امداد کو جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے مابین ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں تجارت، توانائی، نقل و حمل اور ماحولیات کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات میں توسیع پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کے صدور نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مکمل رکنیت اور برکس میں شمولیت پر مبنی ایران کے رجحان سمیت علاقائی اور عالمی امور میں باہمی تعاون سے متعلق گفتگو کی۔ واضح رہے گی اقتصادی، فوجی اور سلامتی کے شعبوں نیز امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کے مقابلے کے سلسلے میں ایران اور روس کے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات ہیں، اور یہی مفادات حالیہ برسوں کے دوران دونوں ممالک کے باہمی تعاون کا باعث بھی ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ پائلٹ کی تربیت مکمل ہوتے ہی روسی حملے سے دفاع کے لیے یوکرین کو ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے F-16 جنگی جہاز دینے کی منظوری دی گئی ہے۔
رائٹرز کے مطابق یوکرین نے روسی فضائی حملوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے F-15 جنگی جہاز طلب کیے ہیں۔ حکام نے کہا کہ امریکہ نے ڈنمارک اور نیدرلینڈ حکام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پائلٹوں کی تربیت کے بعد امریکہ یوکرین کے لیے F-16 طیاروں کی منتقلی کی درخواستوں کی منظوری میں تیزی لائے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر کہا کہ ہم یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شماریات اتھارٹی کی سال 2022 کی رپورٹ میں سعودی عرب میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 3,50,000 تک پہنچ گئی ہے، جسے ایک غیر صحت مند اشارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک سینئر دانشور اور محقق طلال محمد الناشری نے ماہرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طلاق کے کیسز میں اضافے کی تمام جہتوں کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں بیان کردہ تعداد بہت زیادہ ہے اور نفسیاتی اور سماجی نقطہ نظر سے یونیورسٹیوں کے ماہرین کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلاق کی وجوہات جاننے اور اس مسئلے کے علاج کے لیے سائنسی حل تلاش کرنے اور طلاق کے کیسز کو خوفناک حد پہنچنے سے بچانے کے لیے اس کا حل نکالا جا سکے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔